زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور یہ بات بھی آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہیں۔ ہر ایک کا زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی کا وہ سفر پورا کرنا ہے اور وہ سفر پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن اس بیچ کے زندگی کے سفر کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، آخر یہ دنیا کیوں بنائی گئی، آخر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم کیا چیز ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا طریقے کیے جائیں گے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا، زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ڈائریکٹ آسمانوں سے آواز نہیں دے گا کہ فلاں انسان تو یہ کام غلط کر رہا ہے، اسے چھوڑ، یہ صحیح کر، اے انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس طرح سے عبادت کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ طرح سے الگ الگ طرح کی آوازیں نہیں دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں سے، جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابوں کے ذریعے سے نبی پر کتابیں اتار کر کے اور انسانوں کو پیغام دیا کہ انسانوں تمہیں اس طریقے سے چلنا ہے۔ پہلی بھی کتابیں آئیں، اس میں ان مذہب کے ماننے والوں نے تبدیلیاں بھی کی، چینجنگ بھی کی، جہاں ان کو لگا کہ یہ حکم تھوڑا سا سخت ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے دماغ لگا کر کے اس کے اندر عبارتیں ڈال دی اور خلط ملط کر دیا۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی، پہلے لوگوں کی سب خبریں اللہ تعالیٰ نے اس میں دے رکھی ہیں، اور پھر جو موجودہ زمانے چل رہے ہوں گے ان میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سب چیزیں بیان کر رکھی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جیسے میں اور آپ ہم کسی بھی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو اپنی بات کی ایک اہمیت سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری بات یہ ہے، ہم نے 4 آدمیوں میں یہ بات کہی ہے، تو اب انسان بات کہہ کر یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کی بات کو اہمیت ملنی چاہیے، اور بات یہ اہم ہے، اس پر دھیان دیا جانا چاہیے۔ پھر وہ اپنی بات کو سوچتا ہے بار بار کہ یہ انسان نے جو بات کہی ہے، میں نے جو بات کہی ہے، وہ اتنی اہم بات ہے۔ تو ایسے ہی جو یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ چیزیں کہی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کے ذریعے سے، آپ کو یہ معلوم ہے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے کہا کہ میں اپنے اس کلام کو تمہارے اوپر اتارنا چاہتا ہوں، پہاڑوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اتنی بلند اور بالا ہے، اگر آپ اس کلام کو ہمارے اوپر اتار دیں گے تو ہم تو جل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کے اوپر پورا قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن کریم آیا ہے، تو میں آپ سے اس وقت جو